اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. آج ہم تجوید کی کلاس 17 پڑھیں گے. پچھلی کلاسز میں ہم نے نون ساکن و تنوین کے قاعدوں کے بارے میں پڑھا تھا. نون ساکن و تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا. ہم پچھلی کلاسز میں اظہار، ادغام، اقلاب پڑھ چکے ہیں اور آج ہم اخفا پڑھیں گے انشاءاللہ. اخفا کا مطلب ہے چھپانا یا چھپا ہوا، اور اخفا کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی نون ساکن و تنوین کے بعد یہ 15 حروف اخفا آئیں تو نون کی آواز چھپ جاتی ہے. فار ایگزامپل اردو کا لفظ ہے پنکھا، تو ہم اس کو پنکھا نہیں پڑھتے، ہم اس کو پنکھا پڑھتے ہیں. تو اسی طرح اخفا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو 15 حروف ہیں وہ ہے تا، ثا، جیم، دال، ذال، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، ف، قاف، کاف. تو یہ وہ 15 حروف ہیں، حروف اخفا، جن کے جب بھی نون ساکن و تنوین کے بعد آئے تو ہم نے اخفا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. اب یہ حروف یاد کیسے کریں گے؟ تو حروف تہجی جو سارے ہیں الف سے لے کر یا تک، تو ان میں سے یرملون، یا، را، میم، لا و نون کے 6 حروف، حروف حلقی کے 6 حروف اور حرف با یہ نکال دیجیے تو جتنے رہ جائیں تو یہ 15 حروف جو ہیں حروف اخفا ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں کہ حروف حلقی، یرملون، با، اگر یہ حروف آ جائیں تو اخفا نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ جو بھی حرف آئے تو اخفا کرنا ہے. ٹھیک ہے، مثالیں پڑھتے ہیں، آپ سب کو سمجھ آ جائے گی. پھر میرے ساتھ پڑھیے گا. جیسے ہے تموذیرو، یہاں پر نون ساکن کے بعد تا آیا ہے اور تا حروف اخفا میں ہے تو ہم یہاں پہ اخفا کریں گے. تموذیرو. پھر اس کے بعد ہے کرام کاتبین، ہم اس کو کرامن کاتبین نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے کرام کاتبین، کیونکہ یہ تنوین کے بعد ماں کے اوپر، میم کے اوپر دو زبر ہے، تو اس کے بعد حروف اخفا کاف ہے تو ہم اس کو کرام کاتبین. پھر اس کے بعد ہے کنتو ترابا. پھر یتیم فآوا، فا جو کہ حروف اخفا ہے تو یتیم فآوا. پھر اس کے بعد ہے ما دخلہ انثى من شيء نارا ذات. یہاں پر یاد رکھیں کہ اخفا کی مقدار الف تک ہے، 1 الف تک، اور یہ بھی یاد رہے کہ اخفا میں زبان کی نوک جو ہے وہ نیچے والے دانتوں کے پیچھے رہے گی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے فلن تجد. اب غنہ اور اخفا میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو غنہ جب زبان اور اوپر جو تالو ہے، زبان جو اوپر تالو ہے اس کے ساتھ لگے گی اور ناک میں بھی آواز جائے گی تو غنہ ادا ہوگا. جیسے ان اللہ، یہ پڑھتے ہوئے آپ میرے ساتھ پڑھیں تو یہ زبان جو ہے بالکل تالو کے ساتھ لگتی ہے اور پھر غنہ کی آواز نکلتی ہے. اس کے بعد جو اخفا ہے یہاں پر زبان نہیں ہلے گی. ٹھیک ہے، زبان اپنی جگہ پہ رہے گی، زبان صرف دانتوں کے پیچھے ہی رہے گی. ٹھیک ہے، نہ کہ تالو کے ساتھ رہے گی. تو یہ فرق ہے دونوں میں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی اور پریکٹس سے ہی آپ سب سیکھ سکیں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.